رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو یہ تقوی کے قریب ہے، عدل سے کام لو یہ اللہ کے تمہیں قریب کرے گا، اللہ کی رضا تمہیں دے گا۔ اعدلوا لو کان ذا قربا، تمہیں ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، برابری سے کام لینا چاہیے، قانون کے اپلائی کرنے میں کبھی کسی کے منصب کو نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی کسی کے مرتبے اور دولت اور مقام کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے، قانون اور عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جب ایک عورت نے چوری کی، وہ ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک امیر گھرانے کی عورت نے چوری کر لی۔ لوگ اکٹھے ہوئے کہ سرکار کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اس کے لیے معافی ہو جانی چاہیے، اسے تو معاف کر دینا چاہیے، یہ بڑے سٹیٹس کی مالکہ، اس کی فیملی، اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، بڑے دولت والے ہیں، اگر ہاتھ کٹا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیا کیا جائے؟ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر جو سرکار کے بڑے محبوب تھے، انہیں بھیجا کہ آپ اس عورت کو معاف کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سفارش کی تو آپ کو جلال آیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوگی کہ ان کے امیروں کے لیے قانون اور تھے، غریبوں کے لیے قانون اور تھے۔ پہلے لوگ اس لیے برباد ہو گئے کہ وہاں انصاف کے بھی دو انداز تھے، دوہرا معیار اور ڈبل سٹینڈرڈ تھا وہاں، لیکن میری بارگاہ میں قانون سب کے لیے برابر، عدل و انصاف کے تقاضے سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر یہاں چوری کرنے والی میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی لقطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی کو نہ دیکھتا، میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میری بارگاہ میں کم از کم قانون کے دو انداز نہیں ہو سکتے، دوہرا معیار نہیں ہو سکتا قانون کا، عدل و انصاف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امیر کو اور نظر سے دیکھے، غریب کو اور نظر سے دیکھے۔ عدالت اور انصاف کسی دولت مند کے سامنے تو جھک جائے اور کسی غریب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، اسلام کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، شرع محمدی یہ نہیں ہے، رب کی کتاب اور قرآن ایسا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے عدل و انصاف کا درس دیا۔